نور یزدانی، سیادیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشے نور یزدانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، تجلی گاہ جو جاتی اسی روح منور سے، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ہائے ربانی، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ہائے ربانی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پاتی ان کی فرزانی، یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جہاں بانی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، حضرت والا نور اللہ مرقدہ کا مقطع ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو مظہر دے رہی ہے رات
دن پیغام ایمانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جہاں بانی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال: أتقاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. میرے عزیز و بزرگوں دوستو، حق تعالی جل شانہ نے پورے قرآن کریم میں 20 آیات ایسی ہیں جن میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے،
اہل کفر کو ایمان کی دعوت دی ہے، اہل ایمان کو عمل صالح اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، اور تقوی کے برکات اور ثمرات دنیاوی اور ثمرات اخروی اور برکات دنیاوی اور برکات اخروی کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور کامیابی اور فلاح اور کامرانی کا راز اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا کہ وہ تقوی کے اندر موقوف ہے، تقوی میں چھپا ہوا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اس کی دنیا کو بھی بالطف بنا دیں گے، مزیدار بنا دیں گے، عمدہ بنا دیں گے، اور آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے، اور آخرت کا گھر جنت تو ہے ہی متقین کے لیے۔ اور تقوی کہتے کس کو ہیں؟ ہماری طبیعت نفسانی خواہشات جو ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ نفس کی خواہشات پر عمل کرنا، یہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کے وہ تقاضے، طبیعت کے وہ مطالبات کہ جو اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب ہو، غیر شرعی۔ متقی آدمی کبھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہو۔ وہ ذکر مثبت کی بھی پابندی کرتا ہے، یعنی نماز ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور دیگر اعمال صالحہ کرتا ہے، اور ذکر منفی بھی کرتا ہے، کسی گناہ کو اختیار نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم لوگ انوارات سے معمور نہیں ہیں، ہمارے دل میں نور بھرا ہوا نہیں ہے، ہمارے چہرے سے جھلکتا نہیں، آنکھوں سے ٹپکتا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، لیکن وہ نورانی کیفیات ہمارے اندر کیوں نہیں جو ان اللہ والوں کے اندر ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ والے جتنے انوارات جمع کرتے ہیں، انہوں نے اپنے برتن کو بہت محفوظ کیا ہوا ہے، وہ ان کے برتن میں جمع ہوتے رہتے ہیں، ان کے دل میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو چہرے سے چھلکنے لگتے ہیں، آنکھوں سے ٹپکنے لگتے ہیں۔ جب ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو اذا رأوا ذکر اللہ، ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے ان کو دیکھ کر۔ ہم اعمال صالحہ تو کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس سے جو نور جمع ہوتا ہے ہم گناہوں کے ذریعے سے اس نور کو ضائع کر دیتے ہیں۔ گناہوں کے سوراخ ہیں ہمارے دل میں، بد نظری کی، سارے دن کی نماز کا نور ضائع ہو گیا، تلاوت کا نور ضائع ہو گیا، جھوٹ بولا، اعمال صالحہ کا نور ضائع ہو گیا، گانا سنا، اعمال صالحہ کا نور ضائع ہو گیا، دیگر گناہ کیے، اعمال صالحہ کا نور ضائع ہو گیا۔ متقی رہنا یہ بہت آسان ہے، جیسے باوضو رہنا آسان ہے کہ انسان سے احیاناً اچانک بھول چوک سے کبھی گناہ ہو جائے، فوراً 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے معافی مانگ کر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ پھر درست کر لیں، کیونکہ اللہ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المفتن التواب، جو بار بار گناہ کرتا ہے پھر بار بار توبہ کرتا ہے۔ کثیر الخطا کے ساتھ کثیر التوبہ بھی ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کو فرشتوں کی اور اولیاء اللہ کی اور انبیاء کی تسبیحات سے زیادہ اپنے رونے والے بندوں کی آہوزاری، بے قراری، اشک باری پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی
سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، توبہ اور استغفار کر کے روتا ہے، اس کی یہ آہوزاری، اس کی یہ اشک باری، اس کی یہ بے قراری اور یہ اس کی مناجات، یہ فرشتوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی تسبیحات سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان سب سے اللہ کو پسندیدہ ہے۔ یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں کہ اگر کسی دنیاوی بادشاہ کا استقبالیہ دیا جا رہا ہو، آج کل تو بہت اہتمام کے ساتھ استقبالیہ دیا جاتا ہے، ریڈ کارپٹ پروٹوکول ہوتا ہے، آتے ہیں، سلامی دی جاتی ہے، وہیں کوئی ایک پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک آدمی فریادی پہنچ جائے اور کہے کہ میری یہ فریاد ہے، میں یہ اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میری اس پریشانی کو پہلے دور کر دیجئے، پھر گارڈ آف آنر آپ لیجئے گا، تو وہ کہے گا اس کو پکڑ کے لے جاؤ۔ بلکہ اب تو اتنے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں کہ وہ قریب ہی نہیں آنے دیں گے کہ وہ اپنی گزارشات اور اپنی فریاد کو پیش کر سکے۔ وہ کیا کہے گا بادشاہ کہ میرے رنگ میں بھنگ مت ڈالو، بعد میں آنا، ابھی میری تعریف ہو رہی ہے، ابھی میرے لیے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، ابھی مجھے گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے، ابھی مجھے ریڈ کارپٹ پہ سلامی دی جا رہی ہے، تو ابھی یہ میرا رنگ ہے، اس رنگ میں بھنگ مت ڈالو، بعد میں آنا۔ لیکن اللہ کے اللہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کی تسبیحات میں بے شمار فرشتے اور اولیاء مشغول ہیں، لیکن ایک گناہگار ترین بندہ جب صدق دل کے ساتھ، توبہ کی شرائط کے ساتھ اللہ جل شانہ کے سامنے آہوزاری، اشک باری، بے قراری کرتا ہے تو اللہ سب کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے جگہ جگہ فرمایا قرآن و حدیث میں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا التائب حبیب اللہ، حبیب اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب توبہ کی برکت سے گناہگار کو مل رہا ہے کہ توبہ کرو گے تو جو لقب حبیب اللہ اللہ کے رسول کا ہے، توبہ ایسا کیمیکل ہے، توبہ کے اندر ایسا اثر ہے، توبہ کے اندر ایسی صفات ہیں، توبہ اتنی قوی الاثر چیز ہے کہ جو لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر صدق دل سے توبہ کرو گے اللہ تمہیں بھی وہی لقب عطا فرمائیں گے، التائب حبیب اللہ، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا۔ اور پھر فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ مالی حقوق اور بدنی ایذا رسانیاں، اس کو چھوڑ کر جتنے بھی گناہ ہیں 2 رکعت پڑھ کر صدق دل سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ جل شانہ پوری زندگی کے بالغ ہونے سے لے کے آج ہماری عمر تک کے جتنے گناہ ہیں 2 رکعت صدق دل سے توبہ کرنے سے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ کے گناہ محدود ہیں۔ آپ نے کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ 50,000، لاکھ، 10 لاکھ بس، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر محدود ہے۔ دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پورے کراچی کا فضلہ جاتا ہے سمندر کے اندر، ایک لہر آتی ہے بہا کے لے جاتی ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ اللہ پاک معاف نہیں کر سکتے وہ متکبر ہے، اس کو گھمنڈ ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ایک آنسو تمہارا بہ جائے تو تمہارا چہرہ جہنم میں نہیں جائے گا، جب چہرہ نہیں جائے گا تو پورا جسم نہیں جائے گا، اور اگر آنسو بہے گا تو تمہیں عرش کا سایہ بھی ملے گا۔ تو یہ توبہ، رجوع اللہ، اللہ کے سامنے آہوزاری، اشک باری، بے قراری، یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ جل شانہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ہم تلاش حق تعالی جل شانہ کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر پہلا قدم آگے رکھیں تو جیسے بچہ جب پہلا قدم اٹھاتا ہے تو باپ 10 قدم آگے بڑھ کے اس کو اٹھا لیتا، ہم ایک قدم اللہ جل شانہ کی طرف چلیں، اللہ جل شانہ کی، حق تعالی جل شانہ کی رحمت واسعہ آگے بڑھ کر ہمیں اپنی گود میں لے لیں گے، اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے۔ اور جو لوگ ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر وہ پا لیتے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے،
مختصر ہے آخرت کے اعتبار سے اور بے اعتبار ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے 1 سال کا کہ اس کے اعزاء اقارب میں سے، اس کے دوست احباب میں سے، اس کے اہل محلہ میں سے کیسے کیسے جوانوں کو یہ مٹی کھا گئی، کیسے کیسے لوگوں کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا. کیا وہ اس کے لیے تیار تھے؟ موت کے لیے نہیں تیار تھے. حادثاتی موت آج کل کیسے آ رہی ہے. پرانے زمانے میں اللہ مہلت دیتا تھا، لوگ بیمار ہوتے تھے، ڈاکٹر جواب دے دیتے تھے، طبیب جواب دے دیتا تھا، اور وہ کہتے تھے بھائی 2-3 مہینے بعد تم مر جاؤ گے. پورے خاندان کو 10 بار جمع کر کے معافی تلافی کرتے تھے کہ بھائی میرا کسی کی طرف لینا دینا ہو تو معاف کر دیں، مجھے کسی سے تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیں، اور اپنی فائل پوری اپڈیٹ کر کے تیاری کر کے سب کچھ کر کے وصیت کر کے جاتے تھے. آج کبھی جہاز گر رہا ہے، کبھی روڈ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اور کیسے کیسے گناہوں میں موت آ رہی، بس جا رہی ہے. سب گانا سننے میں مست ہیں اور بس الٹتی ہے، اور گانا سنتے سنتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں موت آئی. کم لوگ ہیں کہ جن کو سجدے میں موت آ رہی ہے، کم لوگ ہیں جن کو آہوزاری اشکباری بے قراری کرتے ہوئے موت آ رہی ہے. کم لوگ ہیں ایسے ہیں کہ جو 100% تقوی والی حیات گزارتے ہوئے اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نافرمانی اور گناہوں کی حالت میں اللہ جل شانہ سے جا کے ملاقات کر رہے ہیں. تو تقوی اختیار کریں. اور تقوی ملے گا کہاں سے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. ہر شے کی ایک کان ہے، ہر شے کا ایک مرکز ہے، ہر شے کا ایک منبع ہے. کوئلہ کوئلے کی کان سے ملتا ہے، کباب کباب والے کی دکان سے ملتا ہے، اور کھانا کھانے والے کی دکان سے ملتا ہے، اور سونا اپنی کان سے ملتا ہے، ہیرے جواہرات اپنی کان سے ملتے ہیں. اور تقوی قلوب العارفین، جن کو اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل ہو گئی ان کے پاس سے تقوی ملتا ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی صحبت اختیار کرو. علامہ مالوسی نے لکھا ہے کب تک اختیار کریں؟ اے خالطوہم لتکونوا مثلہم، جب تک ان کے جیسے نہ ہو جاؤ، ان کی صحبت سے الگ نہ ہو، ایک مدت تک ان کے پاس رہو. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال کے وقت کو 6 مہینے سے تبدیل فرمایا تھا. ابتدا میں جب کوئی کسی اللہ والے کے پاس جاتا تھا، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کامل اطاعت کے حصول کے لیے اور اللہ والا بننے کے لیے، تو اس کو 2 سال قیام کی تجویز کرتے تھے. وہ اکابر کے 2 سال اپنے شیخ کے پاس متواتر رہو. جیسے مرغی کے نیچے انڈا رہتا ہے 21 دن بچہ نکل آتا ہے، تم بھی 2 سال پروں کے نیچے رہو اس اللہ والے کے، تو اللہ پاک اس زردی کو جو بے جان ہے ایک جاندار چوزے میں 21 دن میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اس چوزے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے چونچ سے چھلکے کو توڑتا ہے اور باہر آ جاتا ہے. اگر تم کسی اللہ والے کی صحبت میں 2 سال رہو گے تو تمہارے اندر اس کے اندر جو ہے حیات جسمانی آئی، وہ زردی حیات جسمانی پا کر ایک چوزے میں بدل گئی، تم حیات روحانی پا جاؤ گے 2 سال کے اندر. اور گناہوں کا جو خول، بد نظری کا خول، غیبت کا خول، جھوٹ کا خول، نفاق کا خول، حسد کا خول، بغض کا خول اور اخلاق رذیلہ کا خول جو تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے، تمہارے اندر ایسی ایمانی حیات آئے گی، تمہیں ایسی حیات روحانی نصیب ہوگی کہ تم اندر سے مار کر اور اس کو توڑ کر باہر آ جاؤ گے. جیسے چوزا باہر آ جاتا ہے، ایسے تم اپنے اوپر سے اخلاق رذیلہ کے اور اعمال سیئہ کے تمام خولوں کو توڑ دو گے اور تم اللہ والے بن جاؤ گے.
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کی قلت کی وجہ سے، قبا کے کمزور ہونے کی وجہ سے، امت کے ضعف کی وجہ سے اس کو 6 مہینے سے تبدیل فرما دیا. کہا 6 مہینے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو. پھر کچھ وقت گزرا، کمزوری بڑھی، اعضاء اور کمزور ہوئے. حکیم الامت فی الدین مجدد الملت بالیقین حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدت کو مزید کم کر کے 40 دن سے تبدیل فرما دی. فرمایا 40 دن کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو اور اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ دو. جیسی اس کی آہوزاری ہے تمہاری آہوزاری ہو جائے، جیسی اس کی اشکباری ہے تمہاری اشکباری ہو جائے، جیسی اس کی بے قراری ہے تمہاری بے قراری ہو جائے، جیسا اس کا اللہ کے سامنے مناجات کا طریقہ ہے، پکارنے کا طریقہ ہے، فریاد کا طریقہ ہے، تمہارا ایسا طریقہ ہو جائے. جیسی اس کی کیفیت احسانیہ والی نماز ہے، ایسی تمہاری کیفیت احسانیہ والی نماز ہو جائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ کا مصداق بن جاؤ. جیسے اس کے اخلاق رذیلہ اس نے امالہ کر کے اپنے اندر سے ختم کر دیے، اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کر دیا، ایسے ہی تم بھی اپنے اندر سے اخلاق رذیلہ کو نکال دو، اپنے اندر اخلاق حمیدہ کو پیدا کر لو، اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو متصف کر لو. حلم ہو تمہارے اندر، بردباری ہو، وقار ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، اور تمہارے اندر محبت ہو، مخلوق کے ساتھ شفقت ہو، بڑوں کا ادب ہو. یہ ساری صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں، بس اب تمہارا رہنا کافی ہو گیا. مقصود یہ اللہ والے نہیں ہوتے، یہ ذریعہ مقصود ہوتے ہیں. مقصود صرف اللہ ہے. اس کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہم ان اللہ والوں سے کیوں تعلق قائم کرتے ہیں، کیوں بیعت ہوتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ اس وقت اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت حیات ہوتے تو ہم ان سے بیعت ہوتے، ان سے چھوٹوں سے نہ بیعت ہوتے. اور اگر حضرت تھانوی کے زمانے سے انتقال کر چکے تھے حضرت حاجی صاحب ہوتے تو ان سے بیعت ہوتے. تو بعد زمانے کی وجہ سے، زمانہ زیادہ گزرنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. جب تک حیات تھے صحابہ کا رجوع کس کی طرف تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کے بعد کس کی طرف تھا؟ صحابہ کی طرف. اس کے بعد کس کی طرف تھا؟ تابعین کی طرف. اس کے بعد کس کی طرف تھا؟ تابعین کی طرف. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ آج ہماری نسبت ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تسبیح کے دانے کا ضابطہ یاد رکھیں. تسبیح کا دانہ آپ کہیں سے پڑھیں سارے دانے ہلتے ہیں. آپ تسبیح کا دانہ کہیں سے بھی پڑھیں، ایک دفعہ ہلائیں وہ پوری تسبیح کے 100 دانے کیا ہوتے ہیں؟ ہلتے ہیں. جب یہ اولیاء اللہ دعائیں کرتے ہیں اپنے متعلقین کے لیے اور ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے بڑوں کے لیے، تو جب دانہ ہلتا ہے تو باوجود ہم اپنی نالائقی کے، باوجود ہم اپنے گناہوں کی عادت کے، ہم بھی اس میں ہلتے ہیں. جو سلسلے سے جڑ گیا، سلسلے کی بہت برکات ہیں، سلسلے کی بہت برکات ہیں. ہم اپنی سند کو، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی حدیث کی سند کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں اور اپنی جو ہے تصوف کی سند کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں. اگر بیچ کے واسطے نہ ہوتے تو ہم براہ راست آپ ہی کے ہاتھ پر جو ہے ایمان لاتے، آپ ہی کے ہاتھ پر توبہ کرتے، آپ ہی سے اپنی اصلاح کرواتے. لیکن آپ پردہ فرما چکے، صحابہ نے پردہ کا فرما لیا، تابعین اس دنیا سے چلے گئے، تب تابعین اس دنیا سے چلے گئے. یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن جو آج اللہ والے موجود ہیں، جن کی نسبت اور جن کا سلسلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ہم کسی ایسے اللہ والے کے پاس جہاں ہمیں مناسبت ہو، جس سے ہمارا بلڈ گروپ ملتا ہو، جائیں، اپنی اصلاح کرائیں، اس سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اپنا تزکیہ کرائیں، تقوی اختیار کریں. جو اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ہے اس کو حاصل کریں. پھر وہ ذریعہ مقصود ساری زندگی آپ اس کا شکر تو ادا کریں گے، لیکن مقصود آپ کو حاصل ہو جائے گا، اور وہ مقصود حق تعالی جل شانہ کی ذات گرامی ہے جو ہماری اس دنیا میں بھی کارساز ہے.
ہم بیمار ہوتے ہیں صحت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم غریب ہوتے ہیں مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے پاس مکان نہیں ہوتا رہنے کے لیے، مکان کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے پاس اولاد نہیں ہوتی، بیوی نہیں ہوتی، یہ نعمت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک صحیح الاعضاء ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تمام نعمتیں دنیا کی جتنی ہیں یہ سب کی سب اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قبر میں کون ہمارا ساتھ دے گا؟ اللہ جل شانہ ساتھ دیں گے۔ جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اللہ جل شانہ اعمال صالحہ کے ذریعے، ان دوسرے اعمال کے ذریعے ہمارے دلوں کو تھامیں گے، اور میدان محشر میں کون ہمارے ساتھ ہوگا؟ اللہ جل شانہ ساتھ ہوں گے۔ پل صراط پہ سے کون گزارے گا؟ اللہ جل شانہ گزاریں گے۔ جنت کی ساری نعمتیں کون عطا فرمائے گا؟ اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے، اور اپنے دیدار سے مشرف بھی فرمائیں گے۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کائنات میں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دنیا۔ اور آخرت کے لیے اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى۔ زاد راہ لو، سامان اپنے ساتھ کر لو۔ کس سفر کے لیے؟ سفر کے لیے سامان کر لو۔ کون سے سفر کے لیے؟ آخرت کے سفر کے لیے۔ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے اہل عقل میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اے اہل عقل مجھ سے ہی ڈرو۔ یاد رکھیں ضابطہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو سب سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اللہ کی خشیت پیدا کر لیں، تو پھر اللہ سارے خوف سے اور سارے غم سے نجات عطا فرما دے۔ دنیا میں معزز ہونا چاہتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں تم معزز ہونا چاہتے ہو، محترم ہونا چاہتے ہو، تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہیں معزز کر دے گا، لوگوں میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ تم مشکل میں ہو، تم پریشانی میں ہو، تم آسان راستہ جو ہے چاہتے ہو کہ تم ہر پریشانی سے نکل جاؤ، تمہیں ہر غم سے نجات مل جائے، اور تمہیں بے حساب روزی مل جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ تمہیں عنایت فرمائیں گے۔ یا اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں فرما رہا، کسی اور کا کلام نہیں کہ جس کے اندر شک اور تردد کی گنجائش ہو۔ اللہ کہتا ہے تم تقوی اختیار کرو، میں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارے گمان میں بھی نہیں ہو۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی ہم میں سے پریشان ہے۔ ہم اگر پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم بے حساب رزق چاہتے ہیں، تقوی اختیار کریں، دونوں چیزوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے کام آسان ہو جائیں، ہر کام میں مشکل پیش آتی، آج ہر آدمی کہتا ہے میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے ہر کام کو آسان کر دے گا، ہر کام کو کیا کر دے گا؟ آسان کر دے گا۔ آپ کہتے ہیں آخرت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہیں اللہ پاک دوزخ میں نہ داخل کر دیں، میرے تو گناہ بہت ہیں۔
اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تقوی اختیار کرو، اللہ سیئات کا کیا کر دے گا؟ کفارہ کر دے گا اور بہت اجر عطا کرے گا. تو اس تقوی کے بہت فوائد ہیں اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ تقوی کا مفہوم اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے امیر المومنین، آپ کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں گزرا ہوں. کہا کیسے گزرے؟ کہا میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، کپڑوں کو سمیٹ لیا اور بچتے 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 میں وہاں سے نکلا اور نکل گیا. آپ نے فرمایا بس تقوی یہی ہے، دنیا کے اندر گناہوں کے، سیئات کے اور دنیا کی چیزوں کے کانٹے ہی کانٹے ہیں، کانٹے ہی کانٹے ہیں. اپنے آپ کو سمیٹ کر بچاتے 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 اس دنیا سے نکل کے آخرت کی طرف چلے جائیں. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی، عالم کیف و مستی کا، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. یہ جہاں تو افسانہ ہے، گصورت ہے بستی کی. آپ دیکھتے نہیں کہ مکانوں پہ نمبر پلیٹ اور مکانوں کی نیم پلیٹ کتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے. آج انتقال ہوا، ہمیں لے کے گئے، آج ہمارے بچوں کی نمبر پلیٹ لگی ہوگی. جب سے دنیا بنی ہے مکانات کی نیم پلیٹ بدل رہی ہے یا نہیں؟ ہر 40 50 60 سال کے بعد مکان کی پلیٹ بدل جاتی ہے. نیم پلیٹ بدلتی رہے گی. دنیا میں جتنے عہدے ہیں یہ سب فانی ہیں. آج آپ کو عہدہ ملا ہوا ہے کوئی، کل یہ عہدہ چھن جائے گا. یہ دنیا افسانہ ہے. ہم سنتے ہیں نا افسانے، پہلے ایسے لوگ تھے، ایسے تھے، ایسے تھے. تو یہ افسانہ ہے، گوصورت ہے بستی کی. میں نے حضرت ابن عمر کے بارے میں پچھلی جمعرات کو یا اتوار کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ویرانے میں جاتے تھے، بستی سے نکلتے تھے آبادی سے اور ویرانے میں چلے جاتے تھے. پھر اس ویرانے سے مجموعی طور پر پوچھتے تھے این اہلک، این اہلک، کہاں گئے تیرے بسنے والے، کہاں گئے تیرے رہنے والے؟ پھر خود کہتے تھے کل شیء ہالک الا وجہ. دنیا میں کسی ذات کو بقا نہیں. اگر بقا ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ مستحق تھی کہ آپ کو بقا ہو، آپ کی ذات کو بقا ہوتی. لیکن جب وجہ تخلیق کائنات کی ذات کو بقا نہیں تو پھر کسی کو بقا نہیں. تو آپ کہتے تھے سوائے حق تعالی جل شانہ کی ذات کے کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کو کیا ہو، بقا حاصل ہو. اور اگر ہم اپنے آپ کو بقا دینا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیں، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیں. اگر آپ فنا فی اللہ کر دیں تو آپ کی ذات کو بھی اللہ بقا عطا فرما دیں گے. آپ کے اعمال کے ذریعے سے جنہوں نے اس دین کی بڑے پیمانے پر خدمت کی اخلاص اور تقوی کے ساتھ، جیسے ائمہ حدیث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی، دوسرے، اور اسی طرح فقہا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، اسی طرح ہمارے تصوف کے ائمہ جتنے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور شاہ ولی اللہ، اسی طرح مجدد الفسانی، امام ربانی. آج ان لوگوں کا نام زندہ اور جاوید ہے یا نہیں؟ اور نیکی کے ساتھ زندہ اور جاوید ہے یا نہیں؟ بھلائی کے ساتھ زندہ اور جاوید ہے یا نہیں؟ ان کے کارنامے رہتی دنیا تک رہیں گے یا نہیں؟ آپ کتاب کھول کے پڑھتے ہیں، ثواب ان کو ملتا ہے. آپ فقہ کے مسائل پڑھتے ہیں، ثواب ان کو ملتا ہے. آپ مسئلے پر عمل کرتے ہیں، ثواب ان کو ملتا ہے. آپ اپنے بڑوں کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ اس کا اجر ملتا ہے. تو ان لوگوں نے فنا فی اللہ بنایا تھا اپنے آپ، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کیا تھا. اخلاص، تقوی اور توکل، 3 دولتیں تھیں ان کے پاس. یہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اخلاص نصیب ہو جائے.
ہر کام آپ اللہ کے لیے کریں. آپ کی نیت کیا ہو؟ اللہ کے لیے. اگر آپ کا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا، من کان للہ کان اللہ لہ، پھر اللہ آپ کا ہو جائے گا. جب اللہ آپ کا ہو جائے گا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کا ہاتھ بن جائے گا، آپ کی آنکھیں بن جائے گا، آپ کے قدم بن جائے گا. آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آج دے دیں گے. میں تو اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ اللہ جس ارادے سے یہ بندہ میرے پاس آیا تیری نسبت کی وجہ سے اس کو بامراد کر دے. بیمار ہے صحت دے دے، فقیر ہے مال دے دے، تکلیف میں ہے تکلیف کو رفع کر دے، پریشانی میں ہے پریشانی کو دور کر دے، اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، اور کسی مشکل میں ہے مشکل دے دے، شادی نہیں ہو رہی شادی کروا دے. جس جائز حاجت کے لیے آیا ہے اس کی جائز حاجت کو تو پورا کر دے. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ دیکھیں دنیا میں دستور کیا ہے، آپ کا کوئی قریبی دوست ہو، جگری دوست ہو، اور آپ کو پتا چلے وہ کسی مشکل میں پریشان ہے یا وہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اور آپ کے دسترس میں ہو، آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں مثال لے لیجئے، یا لاکھوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں، اور آپ کے دوست کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ کسی کی مدد کرے، 500 روپے کی مدد کرے، 1,000 روپے کی مدد کرے، تو آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ آپ جس کو دوست کہہ رہے ہیں آپ اس کو پریشانی میں چھوڑیں، اس کو تکلیف میں چھوڑیں، یا وہ ضرورت پوری نہ کر سکے؟ ہر غیرت مند دوست فوراً اگر 1,000 کی ضرورت ہوگی تو کہے گا میرے پاس 5,00,000 ہے، یہ 5,000 رکھو، تم اس کی بھی ضرورت پوری کرو اور 4 اور ضرورت مند آئیں ان کی بھی ضرورت پوری کرنا. کائنات میں، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ غیرت مند اللہ کی ذات ہے، جس کو اپنا دوست بناتی ہے، جس کو اپنی ولایت عطا کرتی ہے، پھر اس کے لیے اس دنیا میں شہرت کے دروازے بھی کھول دیتی ہے، پھر اس کے لیے اس کی ہر مرضی کے مطابق کام بھی کروا دیتی ہے. ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، کام پورا ہو جاتا ہے. کیوں پورا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے گناہوں والی زندگی کو چھوڑا، انہوں نے طاعت والی زندگی اختیار کی، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے شکر کیا، انہوں نے فکر کیا، انہوں نے ذکر کیا، ذکر و فکر کا اپنے آپ کو عادی بنایا، صبر و شکر کا اپنے آپ کو عادی بنایا، اللہ جل شانہ کے تمام احکامات پر عمل کیا، تمام اوامر کو بجا لائے، تمام نواہی سے بچے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اس کے لیے مصائب اٹھائے، اس کے لیے مشقتیں اٹھائیں، اس کے لیے پریشانیاں اٹھائیں، اس کے لیے دنیا والوں کے طعنے سنے، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد جب ولایت کے مقام پر پہنچ گئے، جب اللہ جل شانہ نے اپنی دوستی کا، اپنی ولایت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، ان کو دلوں کی مملکت عطا فرما دی، لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، پھر ان کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ موجود ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب کے تمام خزانے اللہ کی ملکیت میں ہیں. پھر جس نیت سے وہ آتا ہے اللہ اس کو بامراد فرما دیتے ہیں، جس مراد کو لے کر وہ آتا ہے اللہ اس کو اس میں بامراد فرما دیتے ہیں. بے چین آتا ہے چین پا جاتا ہے، غیر صالح آتا ہے صالح بن جاتا ہے، گناہگار آتا ہے، فاسق آتا ہے، فاجر آتا ہے، وہ بھی ولی بن جاتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ نے وہ چین، وہ سکون، وہ امن رکھا ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں. یاد رکھیں فریج ایک آدمی کی ملکیت میں ہوتا ہے، گاڑی کسی ایک کی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کہیں جاتے ہیں اپنے 3 دوستوں کو بٹھا کر لے کر جاتے ہیں، نہ وہ آپ کو پیٹرول کے پیسے دیتا ہے اور نہ ہی گاڑی میں اس کا کوئی حصہ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر غیرت مند دوست ہیں، آپ کا دوست کہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے،
تو آپ کہتے ہیں اچھا میں پہنچا کے آتا ہوں، میری گاڑی میں بیٹھو، وہ اے سی چلاتا ہے اپنے لیے، ٹھنڈک کس کو لگتی ہے؟ آپ کو بھی لگتی ہے۔ فریج اس نے خریدا، آپ کے گھر میں فریج نہیں، آپ جا کے پانی کی بوتل اس کے پاس رکھوا کے آتے ہیں، تو کیا اس کی بوتل زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور آپ کی کم ہوتی ہے؟ نہیں، دونوں کی برابر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے اعمال صالحہ کے ذریعے سے، تقویٰ کے ذریعے سے اللہ کی دوستی کو حاصل کیا، اللہ جل شانہ نے جو انعامات ان کے اوپر نازل فرمائے، جو ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ چین تو اس اللہ والے کے دل میں ہوتا ہے، ان کے دل میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اے سی کی ٹھنڈک جیسے سب کو پہنچتی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو میرے اولیاء کے پاس آ کر بیٹھے گا گویا وہ میرے پاس بیٹھے، گویا وہ کس کے پاس بیٹھ، دل میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ قلب عبداللہ عرش اللہ ہوتا ہے، قلب عبداللہ انسان کا دل یہ عرش اللہ ہوتا ہے۔ پاک و صاف کر دے آلائش سے، پاک و صاف کر دے دنیاوی بتوں سے، پاک و صاف کر دے عشق مجازی سے، پاک و صاف کر دے غضب سے، پاک و صاف کر دے حسد سے، پاک و صاف کر دے کینہ سے، پاک و صاف کر دے غضب سے، پاک و صاف کر دے برے برے خیالات سے، پھر ہر طرف اللہ ہی اللہ۔ اور جب اللہ مل جاتا ہے سب کچھ مل جاتا ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، وہ شاہد و جہاں جس دل میں آئے ہے، وہ شاہد و جہاں جس دل میں آئے ہے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے ہے۔ اللہ جل شانہ جس کے دل میں آتے ہیں دنیا اور آخرت کی تمام لذات لے کر آتے ہیں، سوائے اللہ جل شانہ کے دیدار کے کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو اس کو نہ ملے۔ جنت کی جتنی لذتیں ہیں، دنیا کی جتنی لذتیں ہیں، جب اللہ دل میں آتا ہے ان ساری لذات کے ساتھ آتا۔ ہم ذکر و فکر شروع کریں، ہم صبر و شکر کرنے والے بنیں، ہم تقوی اختیار کریں، اللہ جل شانہ راستے کھول دے گا۔ چلنا شروع کر دیں اللہ کی طرف، پہلا قدم اٹھائیں، توبہ اور استغفار شروع کر دیں، ذکر اور فکر شروع کر دیں، اپنے آپ کو صبر اور شکر کرنے والا بنا دو۔ یہ ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ صرف دل سے تلاش کرنے کی دیر ہے، صرف دل سے اللہ کو چاہنے کی دیر ہے۔ جو چاہے گا اس کو ضرور ملے گا، اور جس کو نہیں مل رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کے چاہنے میں کمی ہے، اس کی طلب صادق نہیں، طلب کاذب ہے۔ اگر اس کی سچی طلب ہوتی تو ضرور اللہ پاک جو ہے اس کو بامراد کرتے، اپنی ذات عطا فرماتے۔ یاد شروع کریں، جب تک یاد نہیں کریں گے جب تک وہ ذات نہیں ملے گی۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو پھر اپنا بوریا بھی ہمیں تخت سلیمان تھا۔ تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھپا دیں، اللہ کو راضی کرنے کے غم کو اپنا غم بنا لیں کہ بس ہماری کل زندگی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہ راضی ہو گئے، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری۔ یہ جو اللہ نے دنیا کفار کو دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی صفت رحمان نہ ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ اور اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو بھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ ان کو اللہ نے برتنے کے لیے دی ہے دنیا، چند دن کے مزے ہیں، اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے، اور ہماری چند دن کی مشقت ہے، اس کے بعد جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ کتنے سال عبادت کریں گے؟ اپنی 60 سالہ زندگی میں 10 سال شاید۔ دن میں کتنا وقت اللہ مانگتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہماری جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. اگر ہمیں چاہیے تو ہم اللہ کے ہم بکے ہوئے مال ہیں، اور بکے ہوئے مال کو دوبارہ کوئی نہیں خریدتا. جب ہم بکے ہوئے ہیں، ہم غلام ہیں اللہ کے، تو پھر ہمارا دنیا سے ایسا تعلق کیوں جو ہے غلام کا دنیا سے نہیں ہونا چاہیے، اپنے آقا سے ہونا چاہیے. ہمیں جنت کے بدلے اللہ نے خریدا ہے. پھر اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا، کہا جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اور کوئی گناہ نہیں کرنا، اور فرائض واجبات اور سنت موقدہ ادا کرو، اور گناہوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، تم کو میں اپنی ولایت دے دوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام کاموں سے بچو، تم سب سے بڑا عبادت گزار ہو جاؤ. نہ نماز کی کثرت سے ہوگے، نہ روزے کی کثرت سے ہوگے، نہ صدقات کی کثرت سے ہوگے، نہ نوافل کی کثرت سے ہوگے، لیکن ایک چیز کہ تم کثرت کے ساتھ کیا کرو؟ حرام کاموں سے بچو. تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی. تو اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا. اب چھوٹے چھوٹے کام ہیں جہاں ہمیں پریشانی ہوتی. کہتے ہیں فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی. اگر روز مسجد کے باہر کوئی کہے کہ بھئی 1 لاکھ روپے جو ہے یہاں مسجد کے باہر میں تقسیم کیا کروں گا، جو نماز کے لیے آیا کرے گا، مسجد میں جگہ ہوگی. میرے خیال میں 4 بجے نہیں، عشاء کے بعد سے لوگ آ جائیں گے کہ بھئی ایک دن جاؤں گا تو 1 لاکھ روپے مل جائیں گے صبح. آج 1 لاکھ روپے کمانا کتنا مشکل ہے. اور یہ نماز، یہ لاکھ نہیں، ہر نماز کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. مشقت کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے پسینہ دانتوں پہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز کی اہمیت نہیں. نماز کی اہمیت ہو گئی، نماز پڑھنا آسان. روزے کی اہمیت ہو گئی، روزہ رکھنا آسان. حج کی اہمیت ہو گئی، حج کرنا آسان. زکوٰۃ کی اہمیت پیدا ہو گئی، اللہ سے محبت ہو جائے گی، مال کی محبت نکل جائے گی. زکوٰۃ دینا آسان. باقی جتنی طاعت ہیں اس کو کرنا آسان. باقی تو اللہ نے ہم کو ایسی مزدوری دی ہے کہ دنیا میں کوئی مالک اپنے مزدور کو نہیں دیتا. کوئی فیکٹری کا مالک ایسا نہیں ہے جو کہے بس کام نہ کرو مجھے پیسے لے لو. وہ کہتا ہے 8 گھنٹے کام کرو گے تو تنخواہ دوں گا، کبھی کبھی اوور ٹائم بھی لگواؤں گا. اللہ کہتا ہے کوئی کام نہ کرو مزدوری لے لو، گناہ نہ کرو مزدوری لے لو، بد نظری نہ کرو حلاوت ایمانی دے دوں گا. اپنے قلب میں محسوس کرو گے، تم گانا نہیں سنو گے تمہیں مزدوری دے دوں گا، تم جھوٹ نہیں بولو گے تمہیں مزدوری دے دوں گا. مواقع آئیں گے، مواقع آئیں گے. بازار جا رہے ہیں، بد نظری کے مواقع ہیں. موبائل ہے، ہر وقت بد نظری کے مواقع ہیں. آج ہر آدمی ہر تھوڑی دیر بعد موبائل نکالتا ہے، کھول کے بیٹھتا ہے. اور بعض لوگ جس کا جیسا ذوق ہے. آج آسان ہے آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کسی کی آنکھوں میں کیا ہے اور دل میں کیا ہے. آپ اسے کہیں موبائل کا پاسورڈ بتا دو، تو جو موبائل میں ہوگا وہی دل میں ہوگا، وہی آنکھوں میں ہوگا. کیا کیا بھرا ہوا ہے موبائل کے اندر، کیسی کیسی فحاشی اور یعنی بھری ہوئی ہے. اور اس فحاشی اور یعنی کو لے کر مسجد میں آتے ہیں، اس کو دل پر رکھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سوچیں کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کا گھر پاک ہے. یہ مساجد کیا ہیں؟ اللہ کا گھر ہے. آج یہ نشہ ہے، یہ انتہائی خطرناک نشہ ہے. اگر یہ لگ گیا تو آپ مطاف میں بھی موبائل دیکھتے ہوئے چل رہے ہوں گے، وہاں بھی میوزک سن رہے ہوں گے، وہاں بھی آپ کی خبریں چل رہی ہوں گی، خبروں میں میوزک ہوگا، بے پردہ عورت ہوگی. قطعاً حرام ہے دیکھنا. جو یہاں دیکھ رہے ہیں فیس بک جیسے یہاں چل رہا ہے ویسے ہی حاجی کے ہاتھ میں بھی چل رہا ہے، ویسے ہی عمرے والے کے ہاتھ میں بھی چل رہا ہے، ویسے ہی طواف میں بھی چل رہا ہے، ویسے ہی سعی پہ بھی چل رہا ہے، ویسے ہی روضہ مبارک کے سامنے بھی چل رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا اختیاری چیزیں ہیں یہ؟ اچانک کو آپ کچھ بھی سن رہے ہیں، اچانک کوئی بھی تصویر آپ کے سامنے نامناسب آ گئی، آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا ہے وہاں پکڑ 1 لاکھ کی نہیں ہوگی. کیوں کہ ہم نشئی بن گئے ہیں. ہم ان جو چرس پیتے ہیں یا کرسٹل پیتے ہیں یا ہیروئن پیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ہیروئن چی. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں چرسی.
تو وہ ہیروئن چی ہے، ہم موبائل چی ہیں. ہم کیا ہیں؟ سب موبائل چی ہیں. موبائل کے بغیر گزارے نہیں، موت آتی ہے. آپ آج نوجوان نسل سے 3 گھنٹے کے لیے موبائل لے لیں، اس کا پورا جسم جو ہے اینٹنے لگتا ہے. وہ کہتا نہیں مجھے میرا موبائل دے دو. ارے تم نے لاک کیا ہوا، پاس ورڈ لگایا ہوا، پتہ نہیں 6 پاس ورڈ ہے ہر ایپلیکیشن پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سب پہ تم نے فنگر پرنٹ لگایا ہوا. لیکن اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اس سے موبائل لے لیا جائے. کیوں؟ ہم موبائل چی بن گئے نا. وہ ہیروئن چی ہے، ہم موبائل چی ہیں. یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں ابتلا عام ہے، عوام و خواص سب مبتلا ہے. اگر تقوی چاہیے تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں. ضرورت شدیدہ کے لیے استعمال کریں، ضرورت شدیدہ کے بعد بند کر کے رکھ دیں. یہ موبائل بات کرنے کے لیے بنا تھا. موبائل کو مثبت استعمال کریں، دین کے لیے استعمال کریں، مبلغ اس پر بیان کرے، داعی اس پر دعوت دے، اور جو باقی عوام ہیں وہ صرف اور صرف دین کی باتوں کو جو مستند ہیں، اکابر اولیاء اللہ کی ہیں، مستند علماء کی ہیں، صرف وہ نشر کریں. آج کیا ہے، جو خبر آئی آگے بھیج دی. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے جو سنو وہ بیان کر دو. آپ نے تحقیق کی کہ یہ خبر صحیح ہے؟ نہیں کی. چاہے وہ کسی کی ذات کے متعلق ہے، چاہے وہ کسی کی صفات کے متعلق ہے. اور 99% غیبت اور بہتان بلا سوچے سمجھے 50 گروپوں میں ڈال کے اتنا دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. وہ تھا بہتان، تم نے اس بہتان کو عام کیا. اور غیبت کی تو قیامت کے دن غیبت کی سزا کیا ہے، بہتان کی سزا کیا ہے؟ ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہے کہ بہتان کی سزا کیا ہے؟ ہم میں سے کس کو معلوم نہیں کہ غیبت کی سزا کیا ہے؟ اپنی زبان، پہلے کہتے تھے زبان بند رکھو، اب کہتے ہیں انگلی بند رکھو. اپنی انگلی کیا رکھو؟ بند رکھو، دستانے میں رکھو کسی، کیونکہ نکلے گی. اور غیبت یہ اب غیبت کرتی ہے نا، ایک میسج آیا وہ میسج فارورڈ کر دیا، غیبت شروع. یہی اسی سے بہتان ہوتا ہے. ایک میسج آیا وہ آگے فارورڈ کر دیا. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ڈیلیٹ کر دیں. ہر آدمی دوسرے کی ٹوہ لگائے پھر رہا، اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا. لگتا یہ ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے منکر نکیر من ربو کا مادینوں کا من نبیوں کا سوال نہیں کرے گا. پوچھے گا موبائل میں جو خبر آئی تھی وہ آگے بھیجی تھی یا نہیں بھیجی تھی؟ فلاں کی کرپشن کی خبر آئی تھی آگے بھیجی تھی، شیئر کی تھی یا نہیں کی تھی؟ ارے تم نے تو 97 دفعہ شیئر کی تھی، 101 دفعہ کرنی چاہیے تھی، چلو تھوڑی سی سزا ملے گی. لگتا یہ ہے کہ قبر میں پہلا سوال اس موبائل پر جو خبریں ہم شیئر کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں اسی سے متعلق ہو. یہ تقوی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسی کو چاہیے، اسی موبائل کو تقوی کے حصول کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی موبائل کو اپنی آخرت کو خراب کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. الدال علی الخیر کفاعلہ. ایک بیان آپ نے کسی اللہ والے کا لوگوں تک پہنچا دیا، اور کسی ایک امتی نے، کسی ایک اللہ کے گناہگار بندے نے اس کو سن کر توبہ کر لی، استغفار کر لیا، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کر لی. جب تک وہ اعمال صالحہ کرتا رہے گا آپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا. اور اگر ایک گناہ کی دعوت دے دی، ایک بے حیائی کی ویڈیو، ایک فنی ویڈیو آپ نے کسی کو بھیج دی، لوگ اس کو دیکھتے رہے، بے پردہ عورتوں کو دیکھتے رہے، ناچ گانا دیکھتے رہے، میوزک سنتے رہے، تو جب تک وہ سنتا رہے گا، جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے. یہ 2 دھاری تلوار ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں. تو تقوی اختیار کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ من خیر الناس، بہترین لوگوں میں سے بہترین کون ہے؟ قال، آپ جامع الکلم تھے، ایک جملے میں آپ نے جواب دے دیا، اتقاہم. بس جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ بہتر انسان ہے. کیوں کہ جو تقوی اختیار کرے گا دنیا بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی. صرف اکیلے نہیں، جو تقوی اختیار کرے گا دنیا بھی اس کی ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑیں گے دنیا بھی ان کی ہے، اور آخرت بھی اس کی ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑیں گے آخرت بھی ان کی ہے. یہ علماء، یہ صلحاء، یہ اکابر ایک ایک جماعت کو لے کے جنت میں جائیں گے.
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں جلوس کی شکل میں جائیں گے، دنیا میں جلوس میں نہیں جانا. جنت میں کس شکل میں جائیں گے؟ الگ الگ نہیں، جلوس کی شکل میں. نمازیوں کا ایک جلوس ہوگا جن کی اللہ پاک جنت عطا فرمائیں گے نماز کے ذریعے سے. وہ نمازیوں کا جلوس ہوگا، روزے داروں کا جلوس ہوگا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والوں کا جلوس ہوگا، اللہ کے راستے میں مشقت اٹھانے والوں کا جلوس ہوگا، اللہ کے راستے میں دعوت دینے والوں کا جلوس ہوگا. ہر ایک اپنی جماعت کے ساتھ جنت میں جائے. اپنی جماعتوں کا انتخاب کریں کہ ہم نے کس کے ساتھ جنت میں جانا ہے. اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، مضبوط تعلق قائم کریں، ان کے دل کے ساتھ اپنے دل کو ایسے ملائیں کہ جو صفات، جو اخلاق حمیدہ ان کے اندر ہے وہ ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائے. یہ مت گمان کریں کہ ان کے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 ٹانگیں اور ان کی بھی 2 آنکھیں، ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں. یاد رکھیں کہ آرٹیفیشل جیولری جو ہوتی ہے، یہ مصنوع، یہ جو تانبے اور پیتل کے زیورات جس کو اردو میں کہتے ہیں آرٹیفیشل جیولری، اس کا باکس بھی وہی ہوتا ہے. اور سلور کی جیولری جو ہوتی ہے اس کا باکس بھی وہی ہوتا ہے. اور گولڈ کی جو جیولری ہوتی ہے اس کا بھی باکس وہی ہوتا ہے. اور ڈائمنڈ کی جو جیولری ہوتی ہے، زیورات ہوتے ہیں، اس کا بھی. لیکن ہر ایک کی قیمت الگ ہوتی ہے. ہر ایک کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اب ایک ڈبے کے اندر ہیرے جواہرات کا زیور ہے، آپ کہیں گے یہ 1 کروڑ روپے کا ڈبہ ہے. ڈبہ نہیں کہلاتا، اس کے اندر جو ہے وہ پوچھتے ہیں نا آپ یہ ڈبہ کتنے کا ہے. بھائی پوچھتے یہی ہے نا دکان پہ کہ یہ بوتل کتنے کی ہے عطر کی، وہ کہتا ہے یہ بوتل 50,000 کی ہے، اس میں عود ہے. دوسرا پوچھتے ہیں، کہتا ہے یہ 50 روپے کی ہے، اس میں فواکہ. آپ تو بوتل کا پوچھ رہے ہیں، قیمت کس چیز کی لگ رہی ہے؟ جو اندر ہے. ظرف کی قیمت نہیں ہوتی، مظروف کی قیمت ہوتی ہے. جن کے دل میں اللہ ہے وہ اس کائنات کے سب سے قیمتی لوگ. تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہم سب تقوی اختیار کریں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کریں. 4 کام کریں. غور و فکر شروع کر دیں. اس کائنات کے بارے میں غور و فکر کریں کہ کیسے اللہ نے یہ کائنات بنائی، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اور ذکر اللہ شروع کر دیں. ذکر اور فکر، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان سب کا اللہ سے شکر ادا کریں. سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک دیکھیں، کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. کتنے لوگ معذور ہیں، کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے، تو نے صحت کی نعمت دی، بچوں کی نعمت دی، گھر کی نعمت دی، مکان کی نعمت دی، لباس کی نعمت دی. کراچی والے خاص طور پر بار بار شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو ہمارے بھائی جو سیلاب کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نے یہاں سیلاب نہیں بھیجا، تو ہمیں اس سے بچا لے. اور جو ہمارے بھائی اس مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی غیب سے مدد فرما کر ان کے اوپر سے بھی اس مصیبت کو، اس بلا کو، اس آفت کو رفع کر دے. یہ نعمت ہے نا اللہ کی، ہم بچے ہوئے. آج یاد رکھیں جو اتنے پانی میں ہیں، جا کے پوچھیں کیسی مصیبت میں گرفتار ہے. تو جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں. اور جو مصائب ہیں، تکالیف ہیں، بیماری ہے، شوگر ہے، تو شوگر پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. وہ کیسے؟ آپ کہیں یا اللہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس میں پتہ نہیں کتنی ہزاروں مشینریاں ہیں، دل ہے، گردہ ہے، جگر ہے، پتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے اعضاء ہیں، سب ٹھیک ہیں. بس یہ ایک میرا لبلبہ خراب ہو گیا، بس اس لبلبے کو بھی ٹھیک کر دیں. اس کو دیکھ کر باقی اعضاء کا شکر کریں اور اس ایک پر صبر کریں. اور جو پوچھے آپ سے کیسی طبیعت ہے، آپ کہیں خوب اچھا ہوں الحمدللہ، بس تھوڑی سی شوگر بڑی ہے، دعا فرمائیں یہ بھی ٹھیک ہو جائے. یہ نہ کہیں مر گیا شوگر بڑی ہوئی ہے. جب کوئی پوچھے کیا ہوا، مر گیا شوگر بڑی ہوئی ہے، تو جو یہ سارے اعضاء ہیں اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ جب آپ شکر نہیں ادا کرتے تو باقی نعمتیں چھننی شروع ہو جاتی ہیں. اگر شکر ادا کریں گے تو کم سے کم معاملہ یہیں رک جائے گا، شوگر سے بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر سے ہارٹ کی طرف نہیں آئے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آج اکثر لوگوں کی پکڑ اسی وجہ سے ہے. تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا شکر ادا کریں. پریشر سے ہارٹ کی طرف نہیں آئے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آج اکثر لوگوں کی پکڑ اسی وجہ سے ہے. تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا شکر ادا کریں. اور جو چیزیں کم ہیں، بڑا مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، صبر
نہ کریں کہ یہ جاپنیز تالا ہے چائنیز نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا، کوئی پتہ نہیں چور آئے کھول کے سارا سامان لے جائے۔ اسباب اختیار کریں اور نظر کس کے اوپر ہو؟ مسبب الاسباب کے اوپر ہو، حق تعالی جل شانہ پہ ہو۔ تو ذکر و فکر، صبر اور شکر، یہ 4 چیزیں اپنائیں اور اخلاص اور تقوی اور توکل کی دولت کو اللہ جل شانہ سے مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص، تقوی اور توکل کی دولت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو حیات اولیاء، حیات اتقیاء، حیات اصفیاء نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی معرفت، اپنی عظمت، اپنی محبت اور کامل اطاعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اتباع سنت کی توفیق بھی عطا فرما دے، احیاء سنت کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ سیلاب کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، صرف تن کا کپڑا ہے ان کے پاس، مکان بھی گر چکا ہے، مویشی مر چکے ہیں، اسباب دب چکا ہے، گھر کا ساز و سامان تلف ہو چکا ہے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، مسلمانوں کے دل میں رحم ڈال دے، ان مالداروں کے دل میں رحم ڈال دے، ان کے دل کو ان کی طرف متوجہ کر دے۔ ہم سب اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کریں اور ان مسلمان بھائیوں کو پھر سے ان کے گھروں میں آباد کریں اور پھر سے ان کو جو ہے خوشحال کریں۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے، غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم سب توبہ اور استغفار کرتے ہیں، یہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے آفت آئی ہے۔ یا اللہ تو اس آفت کو رفع فرما دے، اس آفت کو ہمارے ملک سے رفع فرما دے، ان لوگوں کے مال میں برکت دے دے، جو مال بچا ہوا ہے اس میں برکت دے دے، ان سب کو عافیت والی، راحت والی زندگی دے دے، سہولت کا معاملہ فرما دے، عافیت اور راحت کا معاملہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔